13ویں پارے کے آغاز میں وہی سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو 12ویں پارے کے اختتام پہ ہم نے چھوڑا تھا کہ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا، خواب کی تعبیر بتائی گئی اور زلیخا نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ انا راودتہ، میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، تو اس کے بعد وہی کہنے لگی کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو اپنے دل کو بری قرار نہیں دیتی کیونکہ یہی برائی پہ اکسانے والا ہوتا ہے۔ کون اس سے بچتا ہے؟ الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر میرا رب رحم کرے۔ تو یہاں ایک تو اس نے اپنے آپ کو گناہ گار ثابت کیا دوبارہ، اور دوسرا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کی، یعنی خود کہہ رہی ہے کہ دل ہی برائی پہ اکساتا ہے، میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتی۔ الا ما رحم ربی، مگر بچتا کون ہے؟ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کرنا چاہ رہی ہے کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس کو اللہ نے بچا کے رکھا دل کی برائیوں سے، دل جو اکساتا ہے برائیوں سے، اس سے وہ محفوظ رہے ہیں۔ تو یہ خود اس نے اس بات کا اعتراف کیا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلا لیا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، تو اسی کے مطابق یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، انا انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں، نگہبان بھی ہوں، اور میں جاننے والا بھی ہوں کیسے اس کو کمپرومائز کرنا ہے، کیسے اس کو چلانا ہے۔ پہلے زرخیزی والے سال، پھر قحط سالی والے سال، ان کو کیسے چلانا ہے میں اس کے بارے میں جانتا، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، مجھے اس کے اوپر مقرر کر دیں۔ تو ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ دیکھو یہ تقوی کی بنیاد پہ ان کو عزت ملی تھی کہ انہوں نے پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، محل کے اندر برائی کا موقع ملا لیکن تقوی اختیار کیا، جیل کاٹ لی۔ قرآن میں آتا ہے بضع سنین، بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک، تقریباً 9 سال جیل کاٹی ہے، تقریباً 8-9 سال جیل کاٹی ہے، لیکن تقوی نہیں چھوڑا، برائی نہیں کی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا کہ اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا ملک۔ یعقوب علیہ السلام جب رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی ان کی اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر، تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ کیا ہو گیا ان کو، اب تو بیٹا نہیں ملے گا۔ تو ایک ہی جملہ بولا کرتے تھے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت شکوہ صرف اللہ کی عدالت میں کرتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ سکا بیٹا جدا ہوا اور جدا کرنے والے بھی بیٹے، سکے بیٹے تھے، تو کس کو کچھ کہتے، کیا کہتے؟ اپنوں کی طرف سے غم ملا تھا، اپنوں کا غم ملا تھا، تو کہنے لگے کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنا غم، اپنی بے قراری اللہ کی عدالت میں بھیجتا ہوں۔ تو اللہ کی عدالت میں بھیجے ہوئے فیصلے کبھی بے انصافی سے نہیں حل ہوتے، انصاف کے ساتھ بھی حل ہوتے ہیں۔ جب دوسرا بیٹا بھی وہ گندم لینے کے لیے گئے، اب دیکھو یہاں یوسف علیہ السلام نے جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہی گئے پھر گندم لینے، جب قحط سالی والے سال آ گئے تو گندم لینے گئے، ان کو گندم دے دی اور کہا کہ اگلے دوسری دفعہ آؤ تو اپنے بیٹے کو لے کے آنا، جو یوسف علیہ السلام کا سکا بھائی تھا چھوٹا، تو اس کو بھی لے کے گئے، انہوں نے اس کو بھی رکھ لیا، ایک پلاننگ کے ساتھ چوری والے معاملہ بنا کے ان کو رکھ لیا۔ تو جب واپس آئے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، تو پھر بھیجا واپس کہ جاؤ تحسو یوسف و اخیہ، جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کتنے سال بیت گئے، کنواں، محل، جیل، تخت مل گیا ان کو، لیکن یعقوب علیہ السلام کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھے کہ ایک تو میرا شکوہ اللہ سے ہے، میری کیس اللہ کی عدالت میں ہے، اور دوسرا نا امید نہیں ہونا، تمہیں ملے گا، یوسف بھی ملے گا، اس کا بھائی بھی ملے گا، لیکن نا امیدی نہیں ہے۔ لیکن ہم تھوڑی سی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں نا امیدی نہیں ہوتی، ورنہ اللہ نے پھر کہا ہوا ہے کہ انا ظنی عبدی، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جیسے بندہ گمان کرتا ہے کہ اللہ آسانی کرے گا، نہیں بس میں تو مشکلوں میں مارا گیا، اللہ کہتا ہے جیسا تو گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ تو اگر نا امید انسان نہ ہو، امیدیں لگا رہے کہ نہیں اللہ آسانی کرے گا، تو پھر اللہ آسانی کر دیتا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے 2 باتیں کی۔ پھر جب واپس گئے، تیسری دفعہ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اپنے بھائیوں سے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو پھر وہ کہنے لگے انت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟
تو انہوں نے بتایا ہاں میں یوسف ہوں، اللہ نے مجھے تخت میں بٹھا دیا اور تم یہ ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ لا تصریب الیوم، آج کوئی سزا نہیں ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا کہ تم نے جو بھی کیا تھا، تم نے مجھے زمین میں گاڑنے کی کوشش کی، کنویں میں پھینکا، لیکن اللہ نے مجھے اونچا کر دیا، تخت پہ اٹھا دیا، لیکن آج میری طرف سے معافی ہے، تمہیں کوئی سزا نہیں ہے۔ پھر وہ بھیجا، اپنی قمیض دے کے بھیجا کہ باپ کے ساتھ وہی قمیض دیکھ لو، سب سے پہلے وہ لے کے آئے تھے بیٹے جھوٹا خون لگا کے، وہی یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی جنہوں نے اپنا بیٹوں کو بری کر دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہ تو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر وہی قمیض تھی جس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کی تھی محل کے اندر، جب اس کے انہی کے خاندان نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، وہی قمیض یوسف علیہ السلام کی جس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کی۔ اب تیسرے موقع پہ وہی قمیض یعقوب علیہ السلام کے پاس لائی گئی اور ان کے اوپر ڈالی گئی تو بنائی واپس آ گئی۔ تو یہ ان کی قمیض کا معاملہ تھا، قمیض واپس آ گئی۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام کو اپنے خاندان کو لے کے، سارے قبیلے کو لے کے، بیٹوں کو لے کے وہاں پہنچے تو اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا اور بیٹے سجدے میں گر پڑے۔ تو وہاں پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو شروع میں سب سے پہلے اللہ نے بتائی تھی۔ اب دیکھ لو تعبیریں پورا ہونے میں کتنے وقت لگ جاتے ہیں۔ وہ بچپن میں آنے والی خواب باپ کو بتائی تھی، باپ نے کہا تھا سیگا راز میں رکھنا، کسی کو بتانا نہ، اس کے باوجود مشکلات، پریشانیاں، تہمتوں کا لگنا، جیلوں کا کاٹنا، سزائیں، سارا کچھ آیا، لیکن اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور خواب کی تعبیر بتائی۔ سب کچھ کیوں ہوا؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ تقوی کہیں بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کا ڈر نہیں چھوڑا تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قصے ہم بیان کرتے ہیں نا رسولوں کے قصے، یہ کوئی ایسے نہیں ہیں، عبرۃ یا اولی الابصار، اے عقل والو اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے قرآن کے قصے انبیاء کی۔ ویسے تو سارا قرآن ہی انسان کو سکون پہنچانے والا ہے، لیکن خاص طور پہ انبیاء کی، جب کوئی مشکل پریشانی، ڈپریشن ہے، دل بے چین ہے، سکون نہیں مل رہا، کسی پیغمبر کا قصہ کھول کے اس کو پڑھنا شروع کر دو، پتہ چل جائے گا اس پہ کیا کیا مشکلات، پریشانیاں۔ یہ مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ مکہ میں کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ؟ ظلم و ستم، زیادتیاں، پریشانیاں، کعبے میں نماز پڑھنے سے منع کرنا، اوجریاں ڈالا جانا، کیا کچھ تھا۔ وہ صورت نازل ہوئی اور یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ بیان کیا کہ تمہاری پریشانیاں کچھ نہیں ہیں، یہ دیکھ لو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ اس وقت نازل ہوئی، تو یہ قرآن بہترین علاج ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے۔ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی کہ میں نے دیکھو آسمان پیدا کیا بغیر ستونوں کے ساتھ، اس کو کھڑا کر دیا، میں نے سورج اور چاند بنائے ہیں، یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، علاج علی مسمہ، یہ وقت مقررہ تک گھوم رہے ہیں، جب وقت مقررہ ختم ہوگا تو یہ اپنی مدار سے نکل جائیں گے، پھر قیامت آ جائے گی۔ پھر کہا کہ میں نے زمین بچھائی ہے، اس کو بچھونا بنا دیا تمہارے لیے، میں نے باغات بنائے ہیں، اور آخر میں کہا کہ دیکھو باغات انگوروں کا الگ، کھجوروں کا الگ، کئی ایک باغات ہے، ایک تنے والے، کئی تنوں والے، لیکن سب کو یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے پلایا جاتا ہے، پانی ایک لگتا ہے، پھلوں کے ذائقے، درختوں کی بناوٹ، سب کچھ الگ الگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایسا کون کر رہا ہے؟ کرنے والی ذات کوئی ہے تو ایسا ہو رہا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ملک نہیں بدل رہا، حکمران نہیں بدل رہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن سورۃ الرعد میں اللہ نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں بدلتا کسی قوم کی اجتماعی حالت کو جب تک قومی انفرادی حالت کی اپنے آپ کو خود نہ بدل لے۔ ہم ملک نہیں ٹھیک ہو رہا، اسلامی نظام نہیں نافذ ہو رہا، اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جانا کہ بھی ملک میں اسلامی نظام نہیں نافذ تھا، کیوں نہیں نافذ تھا؟ ہم سے نہیں، ہم سے پوچھا جائے گا بھی تیرے پاس 6 ساڑھے 6 فٹ 5 فٹ کا جسم تھا، اس پہ اسلام نافذ تھا کہ نہیں؟ یہ پوچھا جائے گا ہم نے اس کے بارے میں جواب دینا۔ اور ہر بندہ اگر اپنے اوپر اسلام نافذ کر لے تو ملک میں آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو گے تو ہم اجتماعی حالات بدل دیں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے گھر کے بارے میں کہ تو گھر کا وزیر اعظم تھا، گھر کا صدر تھا، گھر کا وزیر اعلیٰ تھا، تو نے اپنے گھر میں کیا اسلام نافذ کیا تھا؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا ضرور۔ تو یہ بدل لے تو ملک آٹومیٹکلی بدل جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا جتنی بھی مخلوقات ہیں للہ یسجد من فی السماوات والارض، سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ یہ تو اس سورۃ رعد میں ہے، باقی کئی مقامات پر بے شمار جگہ پہ اللہ نے فرمایا جاندار من جو ہے نا، من ویسے بھی جاندار، بے جان، عاقل، غیر عاقل، سب پہ بولا جاتا ہے۔ من فی السماوات والارض، یہ دیواریں، قلین، پنکھے جو ہمارے نزدیک جاندار ہے وہ بھی اس آیت میں تو اللہ نے کہا
ان کے سائے بھی وذلھا، چیزیں اور چیزوں کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ لیکن ان کی کیفیت کیا ہے، کیسے سجدہ کرتے ہیں. ہم سجدہ کرتے ہیں پیشانی زمین پہ لگا کے، گھٹنے لگا کے، ہاتھ پاؤں لگا، یہ سجدہ ہمیں اللہ نے بتایا. لیکن ان کے سجدے کی کیفیت کیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں نہیں بتائی، وہ کیسے کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کیسے کرتے ہیں. لیکن یہ بات اٹل ہے کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ سب اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے. لیکن اگر انسان سجدہ چھوڑ دے تو یہ بہت غلط بات ہوگی، انسان ان چیزوں سے بھی نیچے گر جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا اطمینان کیسے ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان آتا ہے. مشکلات، پریشانیاں، ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، ساری چیزوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے، اسی سے حل ملے گا. فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ متقی لوگوں سے جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا نا، وہ جنت کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ان کے جو پھل ہیں اور ان کے سائے ہمیشگی والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ گرمیاں تو یہ پھل، سردیاں تو یہ پھل، اس موسم میں یہ، اس میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں مل سکتا، یہ فلاں وقت میں آئے گا. نہیں، ہر وقت جب چاہو جو پھل لینا چاہو وہاں ملے گا. سائے بھی ہمیشگی والے ہوں گے، دھوپ نہیں ہوگی، ہمیشگی والے سائے اور پھل ہوں گے جنت کے اندر. سورۃ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے. آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا، لئن شکرتم لازیدنکم. تعزنا، اللہ نے یہ لفظ بول لیا کہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تعزن اللہ اعلان کرتا ہے تمہارے لیے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دیتا جاؤں گا، اور زیادہ دیتا جاؤں گا. اگر تم نے کفر کیا تو فإن عذابی شدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو ہم نے شکریاں کی ہیں اور آج عذابوں کی بارش ہے، ہر طرف عذاب عذاب، گندم کھڑی فصل تباہ ہو چکی ہے ساری، لیکن ہم شکر پھر بھی نہیں کرنے والے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ نے کہا کہ اگر تم نہیں بدلو گے، اسی سورۃ ابراہیم میں فرمایا کہ اگر تم نہیں بدلو گے تو میں تمہیں لے جاؤں گا، ایک اور قوم لے آؤں گا. سیلاب آیا کتنے گئے، زلزلہ آیا کتنے گئے. اللہ کہتا ہے تمہیں لے جاؤں گا، ایک اور قوم لے آؤں گا جو اللہ کی طرف سے شکر کرنے والی ہوگی. تمام رسولوں کے بارے میں اجتماعی طور پر اللہ نے فرمایا کہ سارے رسولوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نحن بشر، ہم سب بشر ہیں، ہم کو فرشتے نہیں ہیں، ہم بشر ہیں. بس صرف فرق یہ ہے کہ فضل اللہ نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں چن کے رسول بنا دیا اور تمہیں ہمارے امتی بنا دیا. جو رسول ہوتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، بشر ہی ہوتے ہیں، نور نہیں ہوتے. یہ نور من نور اللہ والا عقیدہ غلط ہے، درست نہیں ہے. شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن جب اس شیطان کے پیچھے چلنے والے کہیں گے نا کہ یہ شیطان نے ہمارے ساتھ کیا تھا، شیطان آگے سے کہا تھا فلا تلومونی لا تلومونی فلوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو. یہ شیطان قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. آج میں تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں، تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں، نہ ہی تم میرے کچھ کام آؤ گے. اپنا اپنا عذاب خود بھگتو، یہ قیامت شیطان کہے گا. جنت کے اندر تحفہ ہوگا، وتحیتہم فیہا سلام، سلام کا تحفہ ہوگا، السلام علیکم السلام علیکم. یہ جنتیوں کا آپس کے اندر تحفہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں اللہ نے ذکر کی ہیں. دونوں دعاؤں کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کے اندر کہا کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا، اور دوسری دعا میں کہا اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اب دونوں دعاؤں کے اندر اپنی دعا میں اولاد کو شامل کیا اور اولاد کے لیے درست عقیدہ مانگا. ہم دعائیں کرتے ہیں اولاد کے لیے، یا اللہ دنیا دے دے، یہ دے دے، ان کا کاروبار چلا دے. ہاں کرو، کوئی حرج نہیں ہے، دنیا بھی ان کے لیے مانگو، لیکن پہلے عقیدہ. یا اللہ ان کا عقیدہ درست کر دے. یا اللہ ان کو، ہم کتنے لوگ باتیں کرتے ہیں فلاں دیکھو نماز نہیں پڑھتا، فلاں تو بے نمازی ہے، فلاں تو ایسے ہی کرتا ہے. تو کبھی ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا بھی کی، یا اللہ یہ میرا محلے دار ہے اس کو نمازی بنا دے. یا اللہ یہ میرا بیٹا، یا اللہ میرا دوست ہے بے نماز، یا اللہ یہ میرا دوست ہے مشرک، اس کو شرک سے جان چھڑوا دے. کبھی دعا تو نہیں کی ہم نے ان کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر اپنے بیٹوں کے لیے عقیدہ مانگا اور نماز مانگی، اور آگے کہا کہ اللہ میں ان کو چھوڑ کے آ رہا ہوں بواد غیر ذی زرع، بیابان ویران علاقہ ہے. کیوں چھوڑا تھا وہاں پہ؟ عند بیتک المحرم، کیونکہ وہاں حرمت والا گھر ہے. آگے پھر یہ بھی کہا لیقیموا الصلاۃ، میں اس بیابان علاقے میں اس لیے چھوڑ کے آ رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم ہے. تو گھر وہاں بنایا جہاں اللہ کا گھر تھا. ہم بھی گھر خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں تو چیک کرتے ہیں یہاں پر گیس ہے، بجلی ہے، الیکٹریسٹی ہے، یہاں پر پانی کا نظام کیا ہے، سب چیزیں نہیں چیک کرتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مسجد کتنی دور ہے.
ہمارے بچوں کا عقیدہ کیا نماز پڑھ سکیں گے؟ یہ دیکھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بھی ملتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین آسمان بدل دیے جائیں گے، یہ والی زمین نہیں ہوگی آسمان، یہ والا آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان ہوگا، زمین کو بھی بدل دیا جائے گا، چٹیل میدان، کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے اوپر، این بالکل چٹیل میدان ہوگا۔ اور آگے آخر میں سورۃ ابراہیم کے 13ویں پارے کے آخر میں مجرموں کی ایک حالت بیان کی کہ مجرم جب لائے جائیں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، گندک کی قمیضیں پہنی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہرے آگ سے ڈھانپے ہوئے ہوں گے، آگ پہ چہروں کے اوپر آگ بھڑک رہی ہوگی۔ یہ مجرموں کی حالت ہوگی جو دنیا کے اندر شیطان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ انسان دنیا میں کسی کو دیکھ رہے نا پولیس ہاتھ کھڑیاں لگا کے اس کو لے جا رہی ہو، کتنا خوف آتا ہے کہیں ہم نہ پکڑے جائیں، کتنا یہ تھا وہ تھا۔ قیامت کے دن کے مجرم کتنے برے ہوں گے اور ان کو انسان دیکھ کیا ہوگا کہیں ہم نہ ان میں سے ہو جائیں۔ ابھی وقت ہے محترم بھائیو سنبھلنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے